شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی اور اس کی بھابھی کی سچی داستان انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میرا نام سفینہ ہے، میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ الگ ہی رہتی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد آپ وہیں میرے سرپرست سایہ کیے ہوئے تھے۔ بھابھی میری سہیلی جیسی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن بھابھی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھابھی کو بچے بہت پسند تھے، وہ دوسرے بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں بھی اپنے گھر میں رونق دیکھنا چاہتی تھی، بچوں کی چہل پہل، بچوں کی آوازیں، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، لیکن یہ سب مایوس تھے۔ کسی نے ہمیں مزار شریف جانے کا مشورہ دیا تو کسی نے حکیم کا۔ میں بھابھی کے ساتھ مزار پر بھی جاتی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی، بھائی تو کام پر چلے جاتے تھے، اس لیے بھابھی کے ساتھ میں کافی مزاروں پر بھی گئی، وہاں پر کافی دیر بیٹھے تھے۔ بھابھی منت بھی مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں صاحب حیثیت فلاں چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کافی مہینے اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر اس سے بھی سبھی مایوس ہو گئے تو پھر بھابھی کی پھوپھی زاد لڑکی نے کسی حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں اور بھابھی پھر اس حکیم کے پاس بھی گئی تھی اور اس نے بھی بھابھی کو کچھ جڑی بوٹیاں بنا کر دی اور میاں بیوی دونوں کو کھانے کا مشورہ دیا۔ بھابھی وہ جڑی بوٹیاں بھی پابندی سے کھاتی رہتی اور بھابھی کو بھی کھلاتی رہتی تھی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے پاس ایک محلے کی عورت کسی کام سے آئی اور پھر جب اس نے بھابھی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وجہ جاننی چاہی، جس پر بھابھی نے اپنی بے اولادی کا قصہ ان سے بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہر طریقہ آزما چکی ہے اور اب تو ہمت بھی ہار چکی ہے، لیکن پھر اس عورت نے بھابھی کو کسی پیر بابا کا بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ بھابھی کے دل میں پھر سے امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ بھابھی نے اگلے دن اس پیر بابے کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پیر بابا نے بھابھی کو کچھ راکھ دی اور کہا کہ اسے اپنے دوپٹے میں باندھ کر رکھنا اور سوتے وقت اپنے جسم پر بھی ضرور مل لینا۔ بھابھی روز پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا کرتی تھی۔ اس راکھ کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیا اور سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پر بھی مل لیا کرتی۔ جب بھابھی پریگننٹ ہوئی تو میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بھابھی اچانک ایک راکھ کے استعمال سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال بھابھی بہت خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانا چاہی۔ جب بھائی گھر آیا تو بھائی کو یہ خوشخبری سنائی، جس پر وہ بڑا حیران ہوا کہ پچھلے 10 سال میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی نے بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا تو بھابھی نے انکار کر دیا کہ وہ ڈاکٹر کی الٹی سیدھی دوائیاں دیتے رہتے ہیں اور مجھے کافی عرصے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی جس کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لڑکے کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، صرف ایک راکھ کے لگنے سے؟ یہ سب تو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک پیر بابا کی دی ہوئی راکھ سے یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ مجھے بھابھی کچھ شک سے میں لگ رہی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں حیران تھی۔ راز جاننے کے لیے میں نے وہ راکھ چینج کر دی اور جیسے ہی راکھ خود کو لگائی تو اس کے بعد جو ہوا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اچانک میرا پیٹ پریگننٹ عورت کی طرح ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اب ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی۔ اب میں بھابھی سے اور دنیا والوں سے نظریں کیسے ملاتی؟ وہ میری بات سے یقین کیسے کرتے؟ اس لیے میں اپنے کمرے میں رہنے لگی، اپنا پیٹ بھی سب سے چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح نہ دیکھ لے۔ میں کمرے سے کم ہی باہر نکلتی اور بھابھی کسی کام کے لیے مجھے آواز دیتی تو میں کوئی بہانہ بنا کر باہر آنے سے انکار کر دیتی تھی۔ بھائی بھی بھابھی سے میرے بارے میں پوچھتے تھے کہ سفینہ کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہی، تو بھابھی بھی یہ کہہ دیتی تھی کہ شاید وہ پڑھ رہی ہوگی۔ کافی دن تک تو میں سمجھاتی رہی، لیکن
ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آ ہی گئی اور مجھے ایسے دیکھ کر بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں بھابھی کو بغیر کچھ بتائے ان کے آگے رو پڑی۔ بھابھی کے بہت ضد کرنے پر میں نے ان کو آگے بتایا کہ آپ کو جو پیر بابا نے راکھ دی تھی وہ میں نے اپنے اوپر مل لی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ آپ اچانک ایک رات میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں، جس پر میرا پیٹ بھی ایک پریگننٹ عورت کی طرح ہو گیا تھا۔ بھابھی کو بھی یہ سب سن کر کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ابھی بھابھی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن اپنے کمرے میں ہی رہنا اور بالکل باہر نہیں نکلنا، چاہے کوئی آ بھی جائے تمہارا پوچھے تب بھی نہیں آنا۔ میں نے بھابھی کی بات پر عمل کیا۔ کوئی بھی مہمان گھر میں آتا تھا تو میں باہر نہیں جاتی تھی، لیکن یہ راز کب تک چھپتا؟ کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھا۔ اسی لیے وہ دن بھی آ گیا تھا۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت آ گئی تھی۔ بھابھی نے انہیں بٹھایا، چائے وغیرہ بنا کے دی۔ اب وہ بھابھی سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں میرا خیال آ گیا اور وہ میرا پوچھنے لگ گئی تھی۔ بھابھی نے بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس عورت کو بھابھی بہت مشکوک سی لگ رہی تھی۔ پھر تو وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بھابھی کچھ کام سے باورچی خانے میں گئی تھی کہ وہ عورت میرے کمرے تک آ پہنچی۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ اب ہوگا کیا؟ اب تو میری عزت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک اس عورت کے گھر سے اس کا بیٹا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ امی شمائلہ سیڑھی سے گر گئی ہے۔ پھر وہ عورت بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ تب جا کر ہماری سانس میں سانس آئی۔ اب بھابھی نے کہا کہ اس کا جلدی سے جلدی کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وقت تو اللہ نے ہماری عزت بچا لی تھی، لیکن آگے کیا ہونا تھا یہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ بھابھی نے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ بھائی کہیں مجھے جان ہی سے نہ مار دیں۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ لیکن یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی، ایک کماری لڑکی کا پریگننٹ ہونا۔ بھابھی نے کہا کہ بھائی کو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ لہٰذا بھابھی نے بھائی کو بتا دیا تھا، جس پر بھائی مجھ پر بہت غصہ بھی ہوئے کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور ساتھ ہی بھائی کو یہ بھی بتایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھابھی نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، جس پر بھائی بہت ناراض ہو گئے۔ اب بھابھی نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے، لیکن بھائی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت روئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھائی کی نظروں میں گر گئی تھی۔ جس بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بھائی مجھے باہر دیکھتے تو بھابھی پر بہت غصہ کرتے، اس کو کہا کرو کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا کرے، میں اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بھابھی نے رات کے وقت بھائی سے مزید گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ لڑکی ذات ہے، ہمیں اس کا حل تو نکالنا ہی ہوگا، ورنہ اس سے کون شادی کرے گا، اس کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن بھائی نے سختی سے منع کیا کہ دن کی روشنی میں تو وہ ہرگز اس کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی موقع دیکھ کر بھابھی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب ہوگا کیا میرے ساتھ۔ ڈاکٹر کے پاس کافی رش تھا، تب ہم وہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں جب ہماری باری آنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ معاملہ اب پھر سے کل پر چلا گیا۔ خیر ہم وہاں سے گھر آ گئے تھے۔ گھر آئے تو بھائی نے بھابھی سے پوچھا کہ کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا بتایا، جس پر بھابھی نے بتایا کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے، اب کل پھر سے جانا ہے۔ میری رات بہت بھاری گزری تھی، نہ میں پوری رات سوئی اور صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب میری یہ مشکل ختم ہوگی۔ خیر صبح ہو گئی تھی، میں اور بھابھی گھر سے قریب چھوٹے سے کلینک میں گئے تھے اس ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے۔ بھابھی نے اپنا چیک اپ بھی نہیں کروایا تھا، لہٰذا بھابھی نے پہلے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا، جس پر پتہ چلا کہ بھابھی تو پریگننٹ ہے اور بہت جلد ماں بننے والی ہیں، جس پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اب میری باری آ گئی ہے اور میری حالت بہت
बुरी हो गई थी और पसीना छूट रहा था। डॉक्टर अपने साथ मुझे चेकअप के लिए लेकर गई। काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और कुछ परेशान सी लग रही थी। भाभी के पूछने पर डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूं, वो करवा कर मेरे पास लाना। टेस्ट का पर्चा लेकर मैं और भाभी लैब गए थे और टेस्ट करवा लिए थे, जिसकी रिपोर्ट कल शाम 4 बजे आनी थी। उसके बाद हम घर चले गए। अब सिर्फ कल का इंतजार था। अगले दिन भी सूरज तुरु हो चुका था। हम दोनों बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम 4 बजे मैं और भाभी लैब गए। वहां से रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बताया कि ये हामला नहीं है, सिर्फ पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से पेट फूल गया है। भाभी को भी इस बात से अंदाजा हो गया था कि वो पीर जाली था। वो मेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी कि मुझसे बड़ी होने के बावजूद उन्होंने पीरों फकीरों पर भरोसा किया और हमें इस बात से लाइल्म ही रखा। लेकिन इसमें वो भी क्या करती, जब उसे औलाद नहीं हो रही थी तो अक्सर तबीयत भी सही नहीं रहती थी और इन सब बातों के चलते जब किसी ने जिक्र किया तो भाभी ने फौरन हामी भर ली, क्योंकि उसे हर हाल में बच्चा चाहिए था। लेकिन वो शायद भूल चुकी थी कि वो अपने रब को छोड़कर किसी और के आगे गिड़गिड़ाने जा रही है और पीर के पास चली गई थी। आजकल तो पीरों के पास ये सब कमाई का एक जरिया बन गया। लोगों को धोखा देकर कुछ भी कहकर पैसे ले लेते हैं। भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसी गलती की वजह से शर्मिंदगी हो रही थी। और हमल तो कुदरती अल्लाह की तरफ से होता है। भाभी गुमराह हो गई थी, जिस पर भाभी ने अल्लाह से तौबा कर ली कि आइंदा किसी पीर के पास नहीं जाएगी। ये खुद से वादा कर लिया था। उसके बाद अब अचानक से जब उसको हमल ठहर गया तो हम सब बहुत हैरान थे। लेकिन वो नफिल नमाज पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि उसने उसे माफ कर दिया और उसकी झोली भर दी। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें पीरों पर फकीरों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में जो भाभी हामला हो गई वो बहुत अच्छा था या उसकी सजा यही थी कि इस इन्फेक्शन की वजह से वो हमेशा बांझ ही रहती और दूसरे लोग भी भाभी को देखकर नसीहत हासिल करते और दोबारा कभी पीरों के चक्कर में ना पड़ते। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।